یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 619. June, year 2001, my voice in Kampala, Jamaat Khana, Uganda. Ya Ali Madad. Tu more manavase Tribhuvar Swami Juna Vachana Sambharo Yasha Manik Moti Lal Jawahir Chun chun kanak لگائے. شاپیر مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. زندہ رہو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مومنوں، الحمدللہ ہم سب اپنے بچپن سے اس مذہب کے اندر عبادت کرتے ہیں، مولا کو یاد کرتے ہیں. جو کچھ بھی بن سکا ہے ہم لوگ اپنے مذہب پہ چلتے ہیں، لیکن یہ پورا نہیں ہے. ہم لوگ صرف جماعت خانے آ کے دعا پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا مذہب پورا کیا. دیندارو، اسماعیلی مذہب بہت گہرا ہے. اسماعیلی مذہب جو ہے وہ فرشتوں کا دین ہے. اسماعیلی مذہب جو ہے وہ نبیوں کا دین ہے. ہمارے پیروں کی مہربانی سے ہم لوگوں نے جو 4 جگ کی مار کھائی، ہمارے جیو جو 4 جگ سے جنم لیتے لیتے تھک گیا، پیروں کو اس بات پہ دیا آئی اور اس نے کلجگ کے ان جیووں کو یعنی ہم کو اس مذہب کی شناخت بتائی. ہم اسماعیلی بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ مولانا حضرت امام کو ہم جانتے ہیں، لیکن پہچانتے نہیں. امام کی پہچان یہ ہے کہ ہم اس کے نور کی شناخت کریں. جنم و جنم سے، لاکھوں برسوں سے ہم اس دنیا کے اوپر چلے آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ کتنے جنم سے ہم اسماعیلی مذہب میں ہیں. عبادت کریں تو ہمیں پتہ لگے. عبادت کرنے سے ہمیں پاسٹ اور پریزنٹ کا اور فیوچر کا پتہ لگتا ہے. عبادت کرنے سے ہمارا انتکرن کھلتا ہے. عبادت کرنے سے ہمارے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. عبادت کرنے سے ہمیں اپنے جیو کا پتہ لگتا ہے. عبادت کرنے سے ہمارا جیو کہاں جائے گا مرنے کے بعد اس کا ہمیں پتہ لگتا ہے، اور اس سے امام کی محبت بڑھتی ہے. اسماعیلی مذہب کا سارا دار و مدار حضرت امام کی تابعداری پہ ہے اور حضرت امام کی محبت پہ ہے. اگر ہم اپنے اسماعیلی مذہب کی طریقت کو نہیں سمجھتے تو مسلمان ہمارے سے زیادہ اچھے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کی شریعت کے اوپر ہمارے سے زیادہ پابند ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں.
کم از کم اتنا تو کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اتنا ہی کیا ہے تو ان میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارا طریقہ امام کے نور کی شناخت ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے نور کو جانیں اور ہم اس کے نزدیک پہنچیں۔ اسماعیلی مذہب پہ چلنے سے ہمارے دل کے اندر مولا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسماعیلی مذہب پہ چلنے سے ہمارے دل کے اندر بدیاں برائیاں دور ہوتی ہیں، ہمارا دل پالش ہوتا ہے۔ تم اور من وسے تربھون سوامی، تربھون کہتے ہیں پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا مالک۔ تربھون کہتے ہیں یہ دنیا اور یہ ہماری زندگی اور آخرت کی دنیا۔ تربھون کے اور بھی بہت سے مقصد ہوتے ہیں، مطلب ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جو ہے اس کے ہزاروں نام ہیں، لیکن جس طرح سے قرآن شریف کے آخری چیپٹر میں سورۃ ناس کے اندر خدا تعالیٰ اپنے 3 قسم کی حالت کا بیان کرتا ہے۔ قل کہو یا ایھا الناس، اے لوگوں، رسول کی معرفت خدا کہتا ہے کہ تم کہو، اور یہ سورہ نازل ہوئی جو آخری سورہ ہے، قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگو خدا کی جو لوگوں کے پالنے والا ہے، رب الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، کہ جو لوگوں کی عبادت کو قبول کرنے والا ہے، جس کی عبادت کی جائے۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں کہ خدا تعالیٰ لوگوں کو پالنے والا ہے، رب ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، اور اللہ ہے کہ جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ یہی تینوں حقیقتیں انسان کے دل کے اندر جب حقیقت پیدا ہوتی ہے، سچائی پیدا ہوتی ہے، تو اسے سمجھ آتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرے دل کے اندر یا مولا تو بسا ہوا ہے، تو مورے من وسے تربھون سوامی۔ اے مولا، ہمیشہ سے میں تیرا عابد رہا ہوں، اور تو آد انت سے میرا مالک رہا۔ جب سے دنیا بنی یا جب سے ہمارا جیو بنا، ہم تب سے خدا کو مانتے چلے آئے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ رحمت ہوئی کہ ہم کو اسماعیلی مذہب دیا گیا۔ میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بیان کروں۔ اسلام پیدا ہوا، ظاہر ہوا رسول اللہ کے زمانے میں، جو کہ یہ اسلام کی آخری انسٹالمنٹ تھی۔ اس کے پہلے بھی اسلام تھا اور ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، مگر اسلام کا یہ آخری سبق جو تھا محمد رسول اللہ کی معرفت سے ملا، اس میں سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ آپ کبھی مسلمانوں کو پوچھو کہ اسلام کی سب سے بڑی چیز کیا تھی، تو وہ یہ کہیں گے کہ ایک خدا کو مانو۔ بلا شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اس زمانے سے پہلے کئی خدا تھے، اور ان کئی خداؤں کو ہر جگہ، ہندوستان کے، عربستان کے، افریقہ، رسول اکرم کی نبوت تک جس کو 1400 سال ہوئے،
دنیا کے اندر ایک خدا کی پوجا کرنے والے بہت تھوڑے تھے ضرور، مگر بہت ہی تھوڑے تھے۔ اسلام کی اس آخری قسط کے اندر ہم کو بتایا گیا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ میں اس وقت جو آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں آپ کو بہت سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اسماعیلی مذہب کا جو کرنل ہے، مغز ہے، میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو آپ غیروں کے ساتھ اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کر سکو گے۔ خدا ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریر نہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی لڑکے لڑکی کا باپ ہے۔ یعنی جس طرح ہم شریرک طور پہ بدنی طور پہ اپنے بچے پیدا کرتے ہیں، خدا نے اس طرح پیدا کبھی نہیں کیا، کیونکہ اس کا بدن ہے ہی نہیں۔ بدن نہ ہونے کی وجہ سے اس کو موت نہیں، اس کو بھوک نہیں، اس کو ترس نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ گھٹتا نہیں، بوڑھا نہیں ہوتا، کیونکہ بدن نہیں ہے، نور ہی نور ہے۔ اس اللہ کی پہچان کروائی، اور ان عربوں کو کہ جنہوں نے سینکڑوں سال سے مورتی پوجا کی، ان کو محمد رسول اللہ نے کہا کہ ایک اللہ ہے جس کا کوئی بھاگیدار نہیں۔ اب یہ ایک ایسی کانسیپٹ تھی ان لوگوں کے لیے کہ سمجھنا آسان نہیں تھا، اور یہ چیز مشکل بھی تھی، لیکن عربوں نے قبول کر لیا، بغیر اس کو سمجھے ہوئے قبول کر لیا۔ اور جب قبول کر لیا تو یہ اسلام ہے۔ وہ آدمی مسلمان ہو گیا جس نے اللہ کو قبول کر دیا، محمد کی بات سن کے محمد کی بات کو مان لیا، اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ ایمان اور چیز ہے دیندار، یہ چیز کہ اس نے ایک اللہ کو مان لیا، محمد کی بات مان لی، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پورا ہوا۔ ایسے آدمی کو ہم مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو مومن نہیں کہتے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے اے محمد ان عربوں کو کہہ دو کہ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، لیکن ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں نہیں آیا۔ تو ایمان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد ان عربوں کو کہو کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے، سچ ہے، لیکن ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں نہیں آیا۔ تو مومنوں سوچنا چاہیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ کہہ دینا کہ میں نے محمد کو قبول کیا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یہ اسلام ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے اللہ کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن نہیں ہے، ہم اللہ کو ٹیلی فون کر کے پوچھ نہیں سکتے، لیکن محمد ہے کہ جو ہم کو اللہ کی باتیں سناتا ہے۔ محمد رسول ہے کہ جو اس کا پیغام ہم کو دیتا ہے، ہمارا پیغام اس تک پہنچاتا ہے۔ کیا اس بات کا نام ایمان ہے؟ نہیں۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ محمد جو کہتا ہے اس پہ سوچ کے عمل کیا جائے۔ محمد نے کیا کہا کہ تم نماز پڑھو، عبادت کرو۔ وہ زمانہ ایسا تھا دینداروں کہ اس زمانے کے حساب سے رسول اکرم نے ان کو کہا کہ تم نماز پڑھو۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو قیام کہتے ہیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جاتے ہیں،
اس کو رکوع کہتے ہیں، اور پھر سیدھے ہو کے زمین پہ گھٹنے رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، اس کو سجود کہتے ہیں۔ یہ نماز کا طریقہ ہے۔ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کھڑے ہو کے، کیونکہ بعض نمازیں ہیں 4 رکعت کی، کچھ نمازیں 2 رکعت کی ہیں۔ تو محمد نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو۔ نماز میں کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی تعریف ہے، اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ نماز پڑھی گئی۔ کچھ برسوں کے بعد، یعنی لگ بھگ 12ویں یا 13ویں سال نبی کریم کو معراج ہوئی، اور جب معراج سے واپس آئے تو حکم لائے، اے مسلمانوں، رمضان مہینے کے اندر جس مہینے میں قرآن اترا ہے اس کے 30 دن روزے رکھا کرو۔ یہ باتیں سن کے اس وقت کی جو عربوں کی حالت تھی اس کو بھی تھوڑا جاننا چاہیے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے عرب لوگ مورتی پوجک تھے، عرب لوگ جاہل تھے، جنگلی تھے، ان کے دل میں کوئی طرح کی دیا بھاونا نہیں تھی۔ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو جنمتے ہی پکڑ کے باہر جا کے دفن کر دیتے تھے۔ باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو دفن کر دے ہوئے، زندہ دفن کر دے ہوئے۔ کاہے کو دفن کرے؟ کوئی داماد نہ بنانا پڑے، کیونکہ داماد بنائے گا تو سر جھکانا پڑے گا داماد والوں کی فیملی کے سامنے۔ دل کے اندر کتنی مغروری اور تکبر تھا کہ اپنی آبرو اور عزت اونچی رکھنے کے لیے اپنی لڑکی کو مار ڈالتے تھے۔ اگر کسی عرب کو بھوک لگی ہے اور کچھ نہیں ملا تو چھری لے کے چلتے ہوئے گائے بیل کے پڑکھے میں چھری مار کے اتنا گوشت نکال لے، آگ ملی تو بھون لیا، نہیں تو کچا کھا لیا۔ یہ عربوں کی حالت تھی۔ پیدا ہوتے تھے تو جو دائی تھی وہ اس کو نہلاتی تھی، اور پھر جب مرتے تھے تو مردے کو نہلاتے تھے۔ زندگی بھر وہ کبھی نہاتا نہیں تھا۔ اس زمانے کی ہسٹری پڑھنے کے بعد آدمی کو ایسا ہوتا ہے کہ کیا وہ سچ مچ انسان تھے کہ جانور تھے؟ اور خود اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ ان جاہل عربوں کو کہو تم نے اسلام قبول کیا ہے لیکن ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا۔ تو ایمان کیا تھا؟ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں، نماز پڑھ لینا یہ ایک ایمان کا تھوڑا سا حصہ ہے، کیونکہ رسول نے فرمان کیا، اس نے قبول کیا، فرمان برداری جاری ہوئی۔ 13ویں سال حکم کیا کہ ابھی تم روزے رکھو، تو انہوں نے روزے رکھے۔ یہ ایمان کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کسی پہ ظلم نہ کرو۔ محمد رسول اللہ کی جو لائف ہے ہمارے سامنے، وہ لائف دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ دیا بھاونا، پریم محبت، دکھ اٹھا لینا لیکن کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ رسول اکرم کی زندگی بھری ہوئی ہے، اور اللہ بھی کہتا ہے کہ تم سیکھو، محمد کی لائف میں سے سیکھو۔ اس کی لائف کے اندر دکھ اٹھانے کی توفیق تھی، سکھ بانٹنے کی توفیق تھی۔ دکھ خود اٹھاتے تھے لیکن سکھ بانٹتے تھے۔ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھائی کی انہوں نے، گالیاں دینے والوں کے ساتھ ہنس کے سلوک کیا۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، اور یہ بات بڑی مشہور ہے۔ مسلمانوں کو چھوٹی عمر میں مدرسے میں سکھائی جاتی ہے۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن چھوٹی سی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ رسول اکرم نے جب اسلام ظاہر کیا تو
مکہ مدینہ میں جو رہنے والے یہودی تھے انہوں نے بہت ظلم کیا. سب سے بڑے دشمن یہودی تھے. اور یہودی کیوں دشمن ہوئے اس کی وجہ پھر کسی وقت کہیں میں بیان کروں گا. لیکن یہودیوں نے بڑا ظلم کیا, نفرت کرتے تھے. ایک دن رسول اکرم مدینے کے باغ میں سے نکلے, مکہ کے باغ میں سے. باغ میں سے نکل کے شہر میں آئے, اور حضور کی عادت ہمیشہ یہ تھی کہ رستے پہ بیچ میں کبھی نہیں چلتے تھے, سائڈ پہ چلتے تھے. تو سائڈ میں سے چلے جا رہے تھے, اس طرف دکانیں مکان تھے, اس طرف دکانیں مکان تھے, چھوٹے چھوٹے رستے تھے. اینڈ اس وقت بائی چانس ایک یہودی عورت اپنے گھر میں جھاڑو دے کے اور وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے آئی. اس زمانے کے اندر یہ گاربیج اٹھانے کی ایجنسیاں نہیں تھیں. ابھی وہ پھینکنے جاتی ہے تو نظر پڑی محمد رسول اللہ پہ, دل میں نفرت پیدا ہوئی, ٹھہر گئی. جب یہ محمد رسول اللہ اس کے چھپرے کے نیچے سے گزرے تو اس نے یہ سارا کوڑا کرکٹ اس کے اوپر پھینک دیا. گھر کا سارا کچرا رسول اللہ کے اوپر پھینک دیا. آپ کی پگڑی پر, آپ کی کندھوں پر یہ سارا کچرا جو پڑا تو نیچے جو یہودیوں کی دکانیں تھیں سامنے, اور اس طرح کھل 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 کے ہنس پڑے. رسول اکرم نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, نہ اوپر دیکھا. جیسے ہی چلے آتے تھے اسی طرح سے چلتے رہے, ٹھہرے بھی نہیں, اور یہ ہنسنے لگے. نبی چلے گئے. اس کی والیوم تھوڑی نیچے کرو, کرتا ہے, ادھر ہے والیوم والا. نبی کریم ٹھہرے نہیں, یوں ہی چلتے رہے. اب یہ ہوا کہ دوسرے دن پھر نبی جب ادھر سے نکلے تو وہ عورت پہلے سے گھر کو صاف کر کے کوڑا کچرا لے کے کھڑی رہی. نبی کریم نیچے سے نکلے, اس نے پھر کوڑا پھینک دیا. ایسا ہی لوگ ہنستے رہے, نبی چلے گئے. لگ بھگ 1 مہینے تک یہ سلسلہ چلا. نبی نے کبھی کھڑے ہو کے اوپر نہیں دیکھا, کچھ نہیں. ایک دن نبی نکلے تو کوڑا اوپر سے گرا نہیں, تو نبی ٹھہر گئے. جب ہی ٹھہر گئے تو نیچے دکان والا سمجھ گیا, کہتا ہے محمد وہ عورت بیمار ہے, اس کے لیے اس نے آج یہ کام نہیں کیا. اوہو. نبی کہنے لگے اوہو, جہاں پوچھو تو میں اس کو دیکھنے آؤں. یہ اوپر بھاگا. عورت کو کہتا ہے تو روز کوڑا کرکٹ پھینکتی رہی اس کے اوپر, آج تیری بیماری سن کے تجھے دیکھنے آتا ہے. عربوں کے اندر بیمار کو جا کے دیکھنا بہت بڑی بیمار کی عزت ہے. بیمار بہت خوش ہوتا ہے. بیمار کے اوپر یہ احسان ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. وہ عورت اپنے بستر سے کھڑی ہو گئی. اس کو خیال آیا کہ اگر محمد اوپر آئے گا مجھے گالیاں دے گا, میں اس کے سامنے کیسا آنکھیں ملا سکوں. چھپ رہی بہت دیر تک. لیکن عربوں کی جو سنسکرتی ہے, سویلائزیشن اور کلچر ہے, اس کے اندر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تیرے گھر پہ آنا چاہتا ہوں تو منع نہیں کر سکتے, بھلے دشمن بھی ہوئے. اور اگر دروازے پہ کوئی دشمن آ گیا تو دروازہ کھولنا پڑتا ہے. بعض چیزیں عربوں کے کلچر میں بہت اچھی ہیں. جلدی سے پچھڑی لے کے سر پہ دوپٹہ رکھا, وہ نیچے اترا. رسول اکرم کو کہا کہ آپ آؤ اوپر. نبی کریم اوپر آئے, تھوڑا کنگارا کیا کہ پتہ لگے میں آ رہا ہوں. رسول اوپر آئے, کہنے لگے مجھے پتہ لگا کہ تم بیمار ہو. 1 مہینے کی ہماری دوستی ہے, 1 مہینے تک کچرا پھینکتے رہے,
تو نبی کہتے ہیں ہماری 1 مہینے کی دوستی جان پہچان ہے، میں تیری بیماری پرسی کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ عورت نبی کے پاؤں پہ گر پڑی، زاروں قطار رونے لگی، کہتی یا محمد اللہ کے قسم دیتی ہوں مجھے بخش دو۔ فرمایا تجھے معاف سب کچھ، اے محمد مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتی ہوں۔ نبی کریم کے قدموں میں گری، اسلام کو قبول کیا۔ اگر محمد کی جگہ ہم ہوئیں تو پہلے ہی دن گڑبڑ کریں، کچرا پھینکنے والے کو گالیاں دیں، اس کو ہم پتھر ماریں۔ نبی کریم تو چپ چاپ چلے گئے۔ کتنی اچھی اسوہ حسنہ ہے نبی کا، کیسا اچھا اخلاق ہے، کیسا اچھا مینر ہے، کتنی اچھی عادت ہے کہ دشمن کو بھی دشمن نہیں سمجھا۔ ایسی تو کئی باتیں ہیں نبی کے لائف کے اندر کہ جس کی طرف اللہ اشارہ کرتا ہے۔ ایسی ایک گھنان کی بات سناؤں، جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ تم رسول اللہ کی حسنہ حسنہ، ان کا اخلاق مینرز دیکھو، ہمارے پیشمبر نے بھی کہا ہے۔ سلطان محمد شاہ داتار فرمایا کرتے تھے کہ گنان جو ہے وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے۔ ہی پنتھ پورو سورو کو ایک دھیاوے، ہی پنتھ پورو سورو کو ایک دھیاوے، نبی محمد جو میں کہاوے، ساچو علم پیر شمس بھناوے، بھرم مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا۔ شمس کہتے ہیں کہ یہ جو پنتھ ہے نا، یہ اسماعیلی دین جو ہے، اسماعیلی طریقہ جو ہے، یہ ست پنتھ کو پوری طرح عمل کرنا آسان نہیں، بڑا طاقت والا، بلند ہمت والا، بہت بڑی ول پاور والا آدمی چاہیے اسماعیلی مذہب کو پالنے کے لیے۔ ہی پنتھ پورو شورو کوئی کہ دھیاوے، پوری طرح اسماعیلی مذہب کو سمجھنا، کوئی پورا شورا یعنی بہادر اس کے اوپر عمل کرے۔ نبی محمد جو ہے یعنی نبی کو دیکھے اور اس طرح عمل کرے۔ نبی محمد جو میں کہاوے، نبی محمد کو دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو ایسا کہلاوے کہ جس طرح نبی پاک تھے، نبی کے اندر نرمی تھی، نبی کے اندر اخلاق تھا، نبی کے اندر اچھے مینر تھے، اچھی عادتیں تھیں۔ وہ عادتیں اختیار کرنا ایزی نہیں ہے۔ کہ شمس کہتے ہیں میں تمہیں سچا علم سکھا رہا ہوں کہ رسول اکرم کی عادتیں اختیار کرو۔ تو ان عربوں کو جب نبی نے کہا کہ یہ کرو وہ کرو، یہ کرتے رہے۔ عرب چونکہ جاہل تھے، جاہل کا مطلب پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن پڑھا لکھا نہ ہونا کوئی برا نہیں، مگر عقل کو استعمال نہ کرنا بہت برا ہے۔ جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر رائٹ رانگ سمجھنے کی طاقت نہیں، وہ جاہل ہے، اور جاہل کی موت محمد کہتے ہیں کہ دوزخ میں جائے گی اس کی زندگی۔ یہ جو جہالت تھی، اس جہالت کے اندر ان کے اندر بہت سی بدیاں برائیاں تھیں، اور ان بدیوں برائیوں میں ایک قسم کی غرور تھا، مغروری تھی، پرائیڈ تھا، ہوں پنی تھی، ایگو تھا، اور اس ایگو نے عربوں کو بہت نقصان پہنچائے ہے۔ رسول اکرم نے آہستہ آہستہ جس طرح ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، اس طرح سے عرب قوم کو سکھانا شروع کیا۔ اللہ ایک ہے، قبول کیا۔ محمد رسول ہے، قبول کیا۔ ابھی تم نماز پڑھو، قبول کیا۔ ابھی تم روزے رکھو،
قبول کیا. اپنی آمدنی میں سے زکات دیا کرو، وہ بھی قبول کیا. اگر تم کر سکتے ہو تو اپنی توفیق کے حساب سے اپنی زندگی میں ایک دفعہ حج کرو. انہوں نے یہ بھی قبول کیا. 23 برس نکل گئے محمد رسول اللہ کی نبوت کو، 23 ایئرز نکل گئے. آخری حج کر کے نبی واپس آ رہے تھے. اب میں ایمان کی بات لا رہا ہوں. یہ سب ایمان کی باتیں ہیں. اللہ کو مانا، محمد کو مانا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکات دی، حج کیا، یہ ایمان کے سٹیپس ہیں. ابھی تک منزل پر پہنچے نہیں. آدمی کو ایک سٹوری پہ پہنچنے کے لیے 10-20 سٹیپس چڑھنے پڑتے ہیں، تو یہ 2-4-5 سٹیپ تک چڑھے، پھر آگے نہیں جا سکے. اب اوپر جا 2-4-5 سٹیپ تک چڑھے، پھر آگے نہیں جا سکے. اب اوپر جا کے بیٹھے تو ان کو پتہ لگے کہ ایمان کیا ہے. آخری حج کر کے رسول واپس آئے. غدیر کے مقام پہ پہنچے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مکہ سے لوگ جب جہاں پہنچتے ہیں تو مدینہ جانے والے ادھر سے جدا پڑتے ہیں، عراق جانے والے ادھر سے وہ رستہ لیتے ہیں، حضرموت کی طرف جانے والے رائٹ میں جاتے ہیں. یہاں سے 3-4 رستے پھوٹتے ہیں اور اپنے اپنی منزل کے اوپر جاتے ہیں. جب یہاں پہنچے تو یکایک رسول اللہ کھڑے ہو گئے. لیٹے ہوئے تھے. بلال کو آواز دی. بلال آیا بھاگے بھاگے. حضور نے فرمایا سب لوگوں کو کھڑا کرو. بلال فوراً باہر نکلا. کچھ آدمیوں کو بلایا، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ. سب لوگوں کو کہا رسول اللہ کہتے ہیں ٹھہرو. جب یہ ٹھہرے تو نبی کریم نے جن کے پاس گھوڑے تھے ان لوگوں کو کہا کہ تم جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے پیچھے جاؤ اور ان کو واپس بلاؤ. جو لوگ چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا. بعض روایت کے حساب سے 1,20,000، بعض کے حساب سے 1,10,000. کوئی ایسی جگہ بھی آیا کہ 1,40,000 آدمی تھے، لیکن زیادہ طور پہ 1,20,000 آدمی کا رپورٹ ہسٹری میں موجود ہے. 1.25 آدمیوں کے اندر رسول اکرم کھڑے ہوئے. علی کو اوپر بلایا پلیٹ فارم کے اوپر. علی کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا اور لوگوں کو اس کے پہلے خطبہ دیا. لوگوں نے ہاں ہاں کی، یعنی کہ رسول نے فرمایا میں نے تم کو اللہ کی وحدت کی بات کی، تم نے قبول کیا. ہاں یا رسول اللہ. میں نے تم کو محمد کی رسالت کی بات کی، تم نے قبول کیا. ہاں یا رسول اللہ. میں نے تم کو کہا کہ نماز پڑھو. ہاں یا رسول اللہ. میں نے تم کو کہا روزے رکھو. ہاں یا رسول اللہ. ایک ایک بات بولتے گئے اور لوگ ہاں کرتے گئے. فرمایا وقت نزدیک ہے، شاید مجھے بلاوا آ جاوے تو میں اس کو قبول کر لوں. یہ موت کا اشارہ تھا کہ میری موت نزدیک ہے. تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں جن کا مولا ہوں، جو مجھے اپنا مولا مانتے ہیں، علی ان کا مولا ہے. اور علی ان کا مولا ہے یہ کہہ کے ہاتھ اونچا کیا. من کنت مولاہ فہذا علی مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں. اب لفظ مولا کے اوپر بڑی تکرار ہوئی ہے 1300-1400 سال سے. میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، وہ ایک علمی بحث ہے. مگر مولا کا مطلب مالک ہے، کمپلیٹ مالک. صرف محض باس نہیں، مالک. ہم اس کو اونر کہہ سکتے ہیں. کوئی آدمی ایک گھوڑا خریدے تو وہ گھوڑے کا اونر ہے، تو وہ گھوڑے کا مولا ہے. اب اس میں ایک نقطہ ہے جو اسماعیلیوں کو جاننا چاہیے. رسول اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ تم سب اس کو مولا مانو. کیا کہا؟ میں جس کا مولا ہوں. سب مسلمان محمد کو مولا نہیں مانتے تھے.
اس میں تخصیص یہ تھی کہ جو مجھے مولا مانتے ہیں ان کے لیے علی مولا ہے، میرے بعد کا نام اس میں ہے نہیں، لیکن میں یہ اس میں لگا دیتا ہوں کہ رسول اکرم نے کہا مجھے موت آنے والی ہے، میں چلا جاؤں گا، تو تم علی کو ایسا ہی سمجھنا جیسا مجھے سمجھتے ہو۔ اب یہاں پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب کو نہیں کہا کہ علی مولا ہے، جو محمد کو مولا مانتے ہیں علی ان کے لیے مولا ہے۔ یہاں شیعہ سنی بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں، علی کو پریم کرنے والے ہی محمد کو پریم کرنے والے ہیں، اور محمد کو وہی محبت رکھتا ہے کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ بڑے غصے ہو گئے۔ حارث بن نعمان جیسا ایک آدمی تھا، ہسٹری میں کچھ اور نام بھی ہے، لیکن امام سلطان محمد شاہ تاتار نے یہ نام اپنی کلام امام مبین میں یہ فرمان ہے، نعمان بن حارث بن نعمان۔ وہ کھڑا ہوا، کہتا یا نبی، آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے رکھے، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے رکھا، آپ نے کہا زکات دو، ہم نے دی، آپ نے جو کہا سب کیا۔ اب آپ اپنے بھائی کو، چچارا بھائی سے چچا کے بیٹا، اس کو ہمارے اوپر امپوز کر کے جاتے ہو۔ رسول اکرم نے فرمایا مجھ کو جو خدا نے حکم کیا میں نے وہ دیا۔ یہ وہی آیت ہے جو ہم اپنی جماعت کے اندر اپنی دعا میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما، اے رسول پہنچا دے جو کچھ بھی تیرے اوپر خدا نے نازل کیا ہوا ہے، اور اگر تم نہیں پہنچائی یا ڈھیل کرے گا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے اپنی ڈیوٹی پوری ہی نہیں کی۔ یہ ایک قسم کی وارننگ تھی، اور نبی نے اس کو پورا کیا۔ نبی نے کہا ہے نو، مجھے جو اللہ نے کہا وہ میں نے کیا۔ تو یہ غصے میں آ کے اوپر دیکھتا ہے آسمان پہ، اے اللہ، محمد نے جو کہا ہے علی کی بابت میں اگر وہ سچ ہے تو میرے اوپر ایک پتھر گرے تاکہ میں اس کی بیعت نہ کروں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا لائنیں چھوڑ کے، وہ آسمان سے ایک پتھر گرا، وہ وہیں مر گیا۔ رسول فرماتے ہیں اب ایمان کیا ہے؟ دیکھو اتنے اچھے الفاظ کہے رسول اللہ نے۔ نبی کہتے ہیں حب علی ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ علی کی محبت کا نام ایمان ہے۔ جہاں علی کی محبت نہیں وہاں ایمان نہیں۔ یہ وہ ایسی مشہور حدیث ہے دینداروں کہ مسلمانوں میں کوئی بھی فرقہ شیعہ سنی کا اس حدیث سے انکار نہیں کر سکتا۔ حب علی ایمان، علی کی محبت کا نام ایمان ہے۔ بغضہ کفر و نفاق، جو علی سے ہیٹ کرتا ہے یا علی سے دشمنی رکھتا ہے، فرمایا کہ وہ منافق ہے اور کافر ہے۔ ایمان کیا ہے؟ علی کی محبت، اور ہم کو یہی سکھایا گیا ہے، علی کی محبت۔ اسماعیلی مذہب جو ہے وہ علی کی محبت پہ ٹکا ہے۔ علی کبھی مرتا نہیں، علی ہمیشہ موجود ہے کیونکہ وہ اللہ کا نور ہے۔ ہر امام علی ہے، ہر امام، اس میں اللہ کا نور ہے، علی کا نور ہے، اور اس کی تابعداری، اس سے محبت کرنا ہی ہمارا دین ہے۔ حضرت امام سے پیار کرنا ہی ہماری عبادت ہے، اور حضرت امام کے پیار میں سب کچھ آ گیا۔ امام کی نافرمانی کرنا کفر و نفاق ہے۔ امام کی نافرمانی کرنا، امام کو ناراض کرنا، امام کو دکھ دینا، یہ اسلام کی دشمنی ہے۔ ہم اسماعیلیوں کو سینکڑوں سال سے یہ چیز، یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ علی کی محبت کا نام ایمان ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ ہم اسماعیلی لوگوں کو اگر ہم اپنے گناہ پڑھیں تو ہمیں بہت کچھ پتہ لگتا ہے۔ اس شمس ماں باپ کا
وہ گنان یاد کرو. حق تو پاک تو بادشاہ مہربان بھی علی تو ہی تو رب تو رحمان تو یا علی اول آخر قاضی تو ہی تو. سارا گنان علی کی صفت میں ہے. علی کو رب کہا ہے, علی کو قاضی کہا ہے, حق کہا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ حق ادھر ہے جدھر علی ہے. ایسا نہیں کہا کہ علی ادھر ہے جدھر حق ہے. حق کو نیچے رکھا, علی کو اونچا کیا. نبی کہتے ہیں کہ جدھر علی ہے حق ادھر ہے. ایسا نہیں کہا کہ جدھر حق ہے ادھر علی ہے. علی کو اونچا ہے, حق کو نیچا کیا ہے. یعنی کہ علی ہی حق ہے, علی کی محبت ہی حق ہے, اور علی کا حکم ماننا ہی حق اور عبادت ہے. نبی کہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کتنی اچھی دلیل ہے یہ. علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. ہم اپنے حضرت امام کو دیکھتے ہیں, خدا کی قسم یہ عبادت ہے, کیونکہ ہم اسماعیلی ہیں اور اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں جو نور کی کانسیپٹ ہے کہ نور خدا کا ہر زمانے میں رہتا ہے. بدن بدلتے ہیں. علی مرتضیٰ کا خون ہوا بدنی طور پہ. عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار ماری, سر کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو کیا نور مر گیا؟ نور کبھی مرتا نہیں. نور کو کوئی مار نہیں سکتا. نور کا زخم نہیں, نور کو موت نہیں, نور کو جنم نہیں, نور کو بیماری نہیں, نور کو کوئی حاجت نہیں. اللہ کا نور جو علی میں ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا. امام حسین علیہ السلام کے گردن کاٹ کے ایک تھالے میں رکھ کے یزید کے سامنے پیش کی گئی, اور یزید ملعون نے لکڑی اس کے امام حسین کے ہونٹوں پہ لکڑی ماری. جبار انصاری کھڑا ہو گیا, کہتا ہے اے یزید, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تو جہاں لپس پہ لکڑی مار رہا ہے ان ہونٹوں پہ رسول اکرم اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے, ان ہونٹوں کو نبی کریم چوسا کرتے تھے. اس نے لکڑی کھینچ لی, لیکن اس سے کہ امام حسین کی گردن الگ کر دی گئی, امامت کو کوئی نقصان نہیں. میں اگر اپنا کوٹ اتار کے آگ میں جلا دوں تو کوٹ جل گیا, مجھے اس میں کیا ہے؟ یہ جو بدن ہے یہ تو امامت کے نور کے کپڑے ہیں. اگر امام کا بدن نہ ہوئے تو ہم حضرت امام کے نور کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری طاقت نہیں. اس لیے حضرت امام کا جو بدن ہے وہ ہمارے درمیان پیر کا کام کرتا ہے, وہ کانٹیکٹ ہے, کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے, کنڈیوٹ ہے. ہمارا جو دین ہے یہ اس کو سمجھنے کی ڈیپ میننگ یہ ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے یہ واعظ کی ہے. یہ علی کے نور کی شناخت کی واعظ ہے, اور علی کے نور سے محبت رکھو. یہی حضرت امام نئے کپڑے پہن کے علی کا روپ ہے, علی کا نور ہے, کوئی نہیں. اور یہ نور قیامت تک چلے گا. 1400 سال سے ہمارے امام یہ کہتے آئے کہ امامت کا سلسلہ ہمیشہ تک رہے گا. اے مومنو, اگر یہ کھوٹا دعویٰ ہوتا تو 1400 سال کھوٹا دعویٰ چلتا. 1400 سال سے امام کہتے آتے ہیں اور الحمدللہ چلا آتا ہے. قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا. کوئی نہیں ساری دنیا کے اندر کہ جو اس طرح کا دعویٰ کرے جیسے کہ ہمارے حضرت امام نے دعویٰ کیا ہے, یا اس طرح کی پوزیشن بیان کرے جیسے کہ ہمارے حضرت امام کی پوزیشن ہے. ایسا بتاؤ تو صحیح دنیا کے اندر کون ہے؟ دینداروں, ہم کو اپنے مذہب کو سمجھنا چاہیے. آج میں نے آپ کو
اسماعیلی مذہب کا کرنل بتایا ہے. اسماعیلی مذہب کا جو مغز ہے یہ مغز ہے کہ علی کے نور کو ہم جان سکیں، علی کے نور کی شناخت کریں. ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے خدا کا بھاگیدار کبھی کسی کو نہیں بنایا. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ علی خدا کا نور ہے تو علی سچا ہے، یہ کوئی شریک نہیں ہے، علی ہی اللہ ہے. لیکن علی کا نام لیتے وقت تو 1300-1400 سال پہلے کا 5 فٹ کا آدمی، ذرا موٹا تگڑا طاقت والا، مونچھوں کے بغیر، گول داڑھی والا، اوپر گنجا، وہ علی نہیں، وہ تو علی کے کپڑے تھے. علی، مجھے وہ قوال یاد آ گیا، نصرت فتح علی. وہ کہتا ہے کہ علی کو خدا کے گھر سے ڈھونڈا اور خدا کو ڈھونڈا تو علی کے گھر سے ملا. علی اور اللہ کو ایک بنا دیا. اے مومنو، مولا آپ کے دلوں میں علی کی محبت اجاگر کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے. مولا اپنی معرفت دے وے. مولانا حاضر امام آپ کی خوشیوں کو، برکتوں کو زیادہ کرے، آفت بلائے دفع دور کرے، سلاسل محبت اتفاق دے وے. مولا اپنے نور کی شناخت دے وے. مولا عبادت کرنے کا شوق دے وے. مولانا حاضر امام آپ کی ہر نیک امیدیں پوری کرے، دین و دنیا میں سکھی اور آباد رکھے. آپ کو، آپ کی آل اولاد کو ہمیشہ اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے. سکھی آباد رہو. میں گنان بولتا ہوں، آپ ساتھ بولا. چارے چارے چوگ ماہے فری فری جو، چارے چارے